نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. باب فضل الوضوء، وضو کی فضیلت کا بیان. قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم الى قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان لانے والو، جب تم نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چہرے کو دھو لو اور اپنے بازو کوہنیوں تک اور اپنے سروں کو مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو لو. اور یہاں تک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی وضو کی اس آیت کے بعد آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی کرے، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک صاف کر دے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو. چونکہ یہ وضو کی فضیلت کا باب ہے، لہٰذا امام نووی سب سے پہلے قرآن پاک سے اس کا استدلال لائے ہیں کہ قرآن پاک میں وضو کے بارے میں کیا حکم ہے اور کہاں پر ہے. اور اس آیت کا اختتام جو ہے وہ خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ وضو اگرچہ ایک معمولی سا فعل ہے، انسان سے کچھ بہت بڑے وقت کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن عموماً اس کام میں سستی ہو جاتی ہے یا انسان اپنے اوپر اس کو بوجھ محسوس کرتا ہے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، یہ پابندی تم پر عائد کر کے وضو کی اور وضو کی ذمہ داری تم پر ڈال کر اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، تم اسے اپنے لیے بوجھ مت سمجھو، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ تم سے وضو کروا کے تمہیں پاک صاف کر دے، یہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مقدس ہے، پاک ہے، ہر لحاظ سے پاک ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے انسان کو پاکی کا ایک احساس چاہیے. اور جسمانی طور پر اگرچہ ہم چند اعضاء ہی دھوتے ہیں، لیکن ان چند اعضاء کا دھونا بھی انسان کو ایک شعور عطا کرتا ہے، ایک احساس عطا کرتا ہے پاکیزگی کا. اور یہی دراصل مقصود ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نعمت ہے، اور وہ نعمت کیا ہے کہ تم اس کے قریب ہو جاؤ اس پاکیزگی حاصل کرنے کے ساتھ، اور تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو. اور خاص طور پر اس لیے شکر کا لفظ کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وضو کے کتنے فوائد ہیں اور اس سے انسان کی جسم اور انسان کی صحت پر کتنے بہترین اثرات مرتب ہوتے ہوں، تو انسان واقعی اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے سے جھک جائے کہ اس نے ہم پر یہ پابندی عائد کر کے، کیونکہ اگر پابندی نہ ہوتی تو ہم اتنی دفعہ دن میں اپنے آپ کو کبھی بھی پاک صاف نہ کرتے. اور آپ دیکھیں کہ دوہرا فائدہ ہے، ایک طرف تو انسان جسمانی طور پر صاف ہوتا ہے اور دوسری طرف انسان روحانی طور پر بھی اس کے اثرات اپنے جسم کے اندر محسوس کرتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دیا، تو گناہوں سے بھی انسان پاک ہوتا ہے، نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر انسان کو ایک تازگی اور سکون میسر آتا ہے. اس سلسلے میں پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامة غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک قیامت کے دن میری امت کو لایا جائے گا اور ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وضو کے آثار یا نشان کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے. پس تم میں سے جو شخص اپنی پیشانی کی چمک کو طویل کر سکتا ہے وہ ایسا کرے، یعنی جتنا اس کو بڑھا سکتا ہے. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ خوب اچھی طرح وضو کرے، کیونکہ وضو میں یہ بات آتی ہے کہ بالوں تک انسان اپنے ماتھے کو دھوئے، یعنی صرف نیچے نیچے نہیں بلکہ بالوں تک دھونا جو ہے وہ ضروری ہے. اور خاص طور پر پیشانی کا چمکنا جو ہے وہ انسان کے چہرے کی سعادت اور اس کے لیے ایک باعث نعمت ہے. اور دوسرا طویل کا معنی یہ ہے کہ وہ روشنی اتنی زیادہ ہو
یعنی اتنی کثرت سے انسان نے وضو کیا ہو اپنی زندگی میں کہ اس کے اندر اتنی زیادہ چمک ہو کہ اس کی شعائیں دور دور تک جاتی ہوں. یعنی یہ دونوں معنی اس سے سامنے آتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے اگلی حدیث، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، میں نے اپنے خلیل ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، زیورات جنت میں مومن کے جسم کے ان حصوں تک پہنچیں گے جہاں تک وضو پہنچتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ ہوں گے، کثرت کے ساتھ ہوں گے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جائیں گے، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جائیں گے. اور ناخنوں کے نیچے کون سے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ بھی جھڑ جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ صرف ایک گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اس گناہ سے انسان کا سارا جسم متاثر ہوتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ انسان کی روح متاثر ہوتی ہے، بلکہ جہاں جہاں تک روح پہنچتی ہے وہ تمام حصہ اس گناہ کی وجہ سے ایک طرح سے پریشر میں آ جاتا ہے. جب انسان وضو کرتا ہے اور ان حصوں کو پانی پہنچتا ہے تو انسان اس سے ریلیف فیل کرتا ہے، اور یہ ایک طرح سے تھراپی بتائی گئی انسان کو ان ٹینشنز اور ان گلٹی کانشیس سے باہر آنے کی اور ان تمام اثرات سے نجات دینے کی کہ جن کی وجہ سے انسان کسی بھی غلط کام کے بعد مبتلا ہوتا ہے. کیونکہ باہر اگر کوئی بھی نہیں انسان کو دیکھتا، یعنی باہر کی کوئی قوت انسان کو دیکھنے والی نہیں ہے کہ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے اندر ایک ایسی قوت بٹھا رکھی ہے کہ جو اسے 7 پردوں کے اندر بھی گناہ کرتے ہوئے ضرور خبردار کرتی ہے، اور ضرور اس کو چونکاتی ہے، اور ضرور وہ متاثر ہوتی ہے، وہ ضرور روح اندر چیختی ہے کہ تم یہ بات غلط کر رہے ہو. یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو دبا دے اور اس کو چھپا دے، لیکن اس کا نتیجہ پھر انسان کی پوری شخصیت پر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس سے اس کے ایسے تمام اعضاء جو ہیں وہ سکون پاتے ہیں کہ جو کسی غلطی اور کسی کمزوری اور گناہ کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہوں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا جس طرح میں نے اب وضو کیا ہے. یعنی خود وضو کر کے دکھایا اور فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا. پھر آپ نے فرمایا، جس نے اس طرح وضو کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی بالکل اس طریقے کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور اس کی نماز اور اس کا مسجد کی طرف چلنا زائد عبادت ہوگی. یعنی پہلے سٹیپ پر ہی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد جو کچھ انسان عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، یا کوئی بھی اور کام جو وضو کی حالت میں انسان کرتا ہے، پھر وہ زائد نیکی قرار پاتی ہے. یعنی گناہوں کی بخشش وضو سے ہی ہو جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلم یا فرمایا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں جس کی طرف اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اور یہ پانی کے ساتھ، یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ. اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ پانی کے ساتھ، یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں جن کا ارتکاب اس کے ہاتھوں کے ساتھ ہوا. اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو سارے گناہ پانی کے ساتھ، یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں جن کی طرف وہ پاؤں کے ساتھ چل کر گیا تھا، حتیٰ کہ وہ انسان گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے، اور اشارہ ہے جنت البقیع کی طرف، اور فرمایا، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. اے اہل قبور، تم پر سلام ہو، اے ان گھروں کے مکین جماعت مومنین، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں. مجھے یہ بات پسند ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بات پسند ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا، تم میرے صحابی ہو، اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی آئے نہیں، یعنی بعد میں آنے والی امت کی طرف اشارہ ہے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی آئے نہیں آپ ان کو کیسے پہچان لیں گے؟ فرمایا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ ایک آدمی کا گھوڑا ہو، اس کی پیشانی بھی سفید ہو،
اور اس کے پاؤں بھی سفید ہوں، اور وہ گھوڑا مشکی سیاہ گھوڑوں کے درمیان ہو، تو کیا اس گھوڑے کا مالک اپنے گھوڑے کو پہچان نہیں لے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور پہچان لے گا۔ فرمایا، وہ یعنی میری امتی آئیں گے اور وضو کی وجہ سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، اور میں ان سے پہلے حوض پر پہنچ جاؤں گا، یعنی ان کو پہچان لوں گا۔ تو گویا وضو جہاں اللہ تعالیٰ سے تقرب کا ذریعہ ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تقرب کا ذریعہ ہے، جو قیامت کے دن امت مسلمہ کو حاصل ہوگا۔ ہمارا ایک تصور ہے آپ کے بارے میں، اور ہم آپ کو پہچانتے نہیں ہے سچ، اسی طرح آپ بھی ہماری شکلوں سے ناواقف ہیں، لیکن قیامت کے دن جب ملاقات ہوگی تو فوراً پہچان لیں گے ان لوگوں کو، اپنی امت کے ان افراد کو جن کے اعضاء وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو وضو کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، یا اس سے کتراتے ہیں، یا وضو نہیں کرتے، وہ اس شرف سے کس طرح ہمکنار ہوں گے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا فرق ہو جائے گا قیامت کے دن امت کے ان افراد کے درمیان کہ جو وضو کے ساتھ وہاں موجود ہوں گے، یعنی وضو کے اعضاء کی چمک کے ساتھ، اور وہ جو اس چمک کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اور پھر جس کا دل چاہے اس چمک کو بڑھا لے، یعنی اگر اس میں کسی نے کوتاہی کی یا کمی کی تو اس کا روشنی کم ہوگی، اور جس نے اس میں اپنا حق ادا کیا اس کی روشنی زیادہ ہوگی۔ اور حوض پر پہلے پہنچ جانے کا مطلب یہ ہے، آپ کو یہ تو معلوم ہوگا سب کو، کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی پہلی ملاقات جو ہوگی وہ حوض پر ہی ہوگی، کیونکہ جب حشر کے میدان میں اٹھیں گے اور دھوپ تیز ہوگی، ہر شخص پیاس پیاس پکار رہا ہوگا، انتہا درجے کی گرمی ہوگی، تو حوض کوثر کے سوا کہیں پانی نہ ہوگا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے پہلے ہی وہاں پہنچ جائیں گے اور اپنی امت کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ اور حوض کوثر کے ارد گرد ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہاں پر اتنے پیالے ہوں گے یا اتنے کپ ہوں گے جتنے آسمان پر ستاروں کی تعداد ہے، یعنی بہت کثرت کے ساتھ، آپ کی امت بھی کثرت کے ساتھ ہوگی اور ان کو پانی پلانے کا انتظام بھی اسی طرح ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے ہاتھ سے ایک مرتبہ وہ پی لے گا وہ پھر دوبارہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور جو میرے اس حوض کو جھٹلائے خدا اسے اس کا پانی پینا نصیب نہ کرے۔ یعنی یہ اعتقاد کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات وہاں پر ہوگی، اور اس کی تیاری بھی کر کے رکھنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ایک شادی پر جانے کے لیے، کسی ڈنر پر جانے کے لیے ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں۔ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جتنا بڑا فنکشن ہوتا ہے اس کے لیے اتنے ہی زیادہ، اور خاص طور پر جس سے متعلق ہوتا ہے، مثلا جس کی شادی ہوتی ہے، جو اس سے کنسرنڈ ہوتا ہے، اس کی تیاری کے لیے اس کو وقت بھی اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس دن یعنی جس سے متعلق فنکشن ہوتا ہے وہ سب سے نمایاں اس میں نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے، روز حشر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اور نمایاں چمک کے لیے ضروری ہے کہ ہم تیاری کر کے رکھیں اور اپنے لیے ایسا تاج تیار کریں، وہ چمک تیار کریں کہ جو قیامت کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شرف قرار دیا گیا۔ اور اس میں بڑی بات یہ ہے کہ جس چیز کو انسان امپورٹنس دیتا ہو، جس کی ملاقات کو، تو اس کے لیے تیاری بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ نے اپنے کسی سرونٹ سے بات کرنی ہے تو آپ کو وہ تیاری نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ نے اپنے سے کسی بڑے سے، اور جتنی آپ جس کو اہمیت دیں، اس سے ملاقات کرنی ہو تو اتنا ہی آپ اپنے آپ کو ویل ڈریسڈ اور اچھی طرح آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے سب سے بڑھ کر تیاری یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وضو کرنے والے ہوں۔ اور شاید اس پر اتنی بشارتیں اور تاکید اس لیے کی گئی کہ وضو پہلا قدم ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر وضو کی شرط نہ ہوتی تو ہم بہت سی نمازیں پڑھتے، دن میں 5 نہیں 10 بھی پڑھتے، لیکن نماز پڑھنے میں جو سب سے مشکل کام لگتا ہے وہ وضو لگتا ہے۔ اور جب آپ دیکھیں کہ جب وضو ہوتا ہے انسان کا، ایک دفعہ کر کے ایک نماز پڑھ چکے اور دوسری نماز تک ہوتا، تو وہ نماز بہت جلدی وقت میں یا افضل وقت میں یا پہلے وقت میں پڑھ لی جاتی ہے، اور بعض اوقات صرف انسان وضو کی سستی میں بہت تاخیر کر دیتا ہے نماز پڑھنے میں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، جب وضو کرنا تکلیف دہ ہو، سردی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی ایسی وجہ سے مشکل معلوم ہو، اس وقت
کامل وضو کرنا یعنی پوری طرح وضو کرنا، کچھ اعضاء کو نہ چھوڑنا، مسجد کی طرف زیادہ قدم چلنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ اب یہاں پر رباط کا لفظ آیا ہے۔ رباطہ کا مطلب ہوتا ہے باندھ دینا۔ سورۃ آل عمران کے آخر میں آپ کو ایک آیت یاد ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ورابطوا اور جمع رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہ جو رابطو ہے، تو ربطہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خوب باندھنا، یعنی اپنے آپ کو جما کر رکھنا۔ فرمایا کہ ان کاموں پر اپنے آپ کو جما کے رکھو، اور وہ کیا ہے کہ جب دل نہ چاہ رہا ہو تو اس وقت وضو کرو، اور جب زیادہ مشکل لگ رہی ہو تو اس وقت اپنے آپ سے فائٹ کرو اور اپنے آپ کو باندھ لو، جما رکھو، کیونکہ اگر ایک دفعہ غفلت ہو گئی اور ایک دفعہ انسان ایک غلط کام کر لے، نماز چھوڑ دے، تھوڑی دیر تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ احساس مٹنے لگتا ہے، اور یہ چیز انسان کے حق میں نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ جب احساس کسی چیز کا مٹ جائے تو پھر وہ کہتا ہے نا کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کہ ہائے افسوس کہ جو کارواں قافلہ تھا اس کا سامان جاتا رہا، لیکن سامان جانے سے بڑی نقصان دہ بات یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اس کو یہ بھی نہیں، احساس ہی نہیں رہا کہ میرا سامان جو ہے وہ گم ہو چکا ہے۔ ہم کس کارواں کے مسافر ہیں، ہماری منزل کیا ہے، یعنی آخرت ہے، اور اس کے لیے ہمیں متاع یعنی اعمال صالح کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کسی کے دل سے متاع کارواں یا صالح اعمال کی ضرورت کی اہمیت اور احساس ہی ختم ہو جائے تو پھر یہ اصل ناکامی اور اصل خرابی ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان، اور اس میں طہارت میں سب سے پہلی چیز جو ہے وضو ہے۔ اور یہ حدیث طوالت کے ساتھ صبر کے باب میں گزر چکی ہے، اور اس باب کے متعلق ایک حدیث حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جو امید کے باب کے آخر میں گزر چکی ہے۔ وہ ایک عظیم حدیث ہے جو بھلائی کے متعدد جملوں پر مشتمل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور عمدہ وضو کرے اور پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی یہ دوسرا کلمہ شہادت پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو، یعنی اس کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ یہ یاد رہے کہ وضو کے دوران پڑھنے والی کوئی دعا مسنون نہیں ہے۔ وضو کے ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، اور اس کی بہت تاکید ہے، یہاں تک کہا گیا کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں، اور بعض علماء اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ اور آخر میں یہ مسنون دعا اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ دعائیں ہیں وہ پڑھی جانی چاہیے۔ اور ترمذی نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے اور مجھے پاک صاف ہونے والوں میں شامل کر دے۔ اگلا باب ہے باب فضل الاذان، اذان کی فضیلت کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ آذان اور پہلی صف میں کتنا ثواب ہے تو پھر اگر انہیں ان اعمال کے لیے قرعہ اندازی بھی کرنی پڑے تو قرعہ اندازی کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ آذان میں کتنا ثواب ہے، یعنی آذان کے سننے میں کتنا ثواب ہے اور پہلی صف میں کتنا ثواب ہے، یعنی مسجد میں جا کر سب سے اگلی صف میں کھڑا ہونا، تو پھر اگر ان اعمال کے لیے انہیں قرعہ اندازی بھی کرنی پڑے کہ سب سے پہلے میں سنوں گا اذان اور سب سے آگے میں بڑھوں گا صف میں، تو قرعہ اندازی پہ اتر آئیں، یعنی اگر اجر و ثواب پتہ چل جائے، یعنی کسی بھی دوسرے سے مقابلہ کریں اور اس کام میں کبھی بھی تاخیر نہ کریں۔
اور اگر ان کو معلوم ہو کہ جلدی نماز کے لیے جانے میں کتنا ثواب ہے تو وہ اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب اکٹھی نماز پڑھنے کا وقت ہو تو کہتے ہیں اچھا ابھی سب لوگ صف بنا رہے ہیں، میں ابھی اتنی دیر میں وضو کر کے آ جاؤں گا، یعنی عموماً اس میں غفلت برتی جاتی ہے اور پیچھے رہا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس بات کے انتظار میں اچھا وہ وضو کر کے آ جائے اور وہ اوپر سے اتر آئے تو پھر ہم نماز پڑھیں گے، اور اس طرح سب کی نماز کو تاخیر ہو جاتی۔ فرمایا کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس پہلے آنے میں کتنا ثواب ہے تو پھر کوئی دوسرے کو اپنے سے آگے نہ بڑھنے دے، لیکن چونکہ ہمیں اجر و ثواب کا علم نہیں اس لیے ہم لٹاتے رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اگر انہیں معلوم ہو کہ عشاء اور صبح کی نماز میں کتنا ثواب ہے، یعنی خاص طور پر عشاء اور فجر، کیونکہ یہ بھاری نمازیں ہیں اور منافقین باقی نمازیں تو پڑھ لیتے تھے لیکن ان نمازوں میں انہیں بھی بڑی مشکل ہوتی۔ ایک یہ ہے کہ نیند چھوڑ کے اٹھنا پڑتا ہے اس وقت کی نماز، اور دوسری ذرا لمبی نماز ہوتی ہے اور وہ بھی پھر دن بھر کا انسان تھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو کام جتنی مشکل میں کیا جاتا ہے اس کا اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر انہیں عشاء اور صبح کی نماز میں پتہ چل جائے کہ کتنا ثواب ہے تو وہ ان نمازوں کے لیے ضرور آئیں، خواہ انہیں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے، یعنی پھر وہ اپنے بستروں پر لیٹے نہ رہ جائیں بلکہ اگر چل نہیں سکتے تو گھسٹ گھسٹ کر آئیں، یعنی گھٹنوں اور ہاتھوں پر اس طرح چلا جاتا ہے جس طرح کرالنگ کرتا ہے ایک بچہ، یعنی اس طرح بھی آنا پڑے تو بھی پیچھے نہ رہیں، کیونکہ اس وقت انسان پہ غفلت چھائی ہوتی ہے، انسان سستی کر لیتے، کہتا ہے اچھا بعد میں پڑھ لوں گا، تھوڑی دیر تک پڑھ لوں گا، پڑھنا ہی ہے آخر پڑھ ہی لوں گا۔ لیکن خصوصاً مردوں کے لیے جو جماعت کی فضیلت ہے 27 درجے زیادہ، اور پھر ان نمازوں میں جلدی آنے کی فضیلت، اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، قیامت کے دن آذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے لمبی ہوں گی، یعنی اونچی ہوں گی، اور لمبی گردن جو ہے وہ سرداری کی علامت ہے اور بڑے مرتبے کی علامت ہے، مگر ہمارے ہاں اس کام کو اب صرف پیشہ سمجھ کر چند لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ہم میں سے کوئی ماں اپنے بچے کو اس کے لیے تیار نہیں کرتی اور نہ ہی اس کام کو قابل فخر سمجھا جاتا ہے، جبکہ اذان کی ایک اور فضیلت بھی ہے کہ جہاں جہاں تک آواز پہنچتی ہے قیامت کے دن وہ ساری جگہیں انسان کے حق میں گواہی دیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن سعسع سے مروی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بھیڑوں اور جنگلوں سے محبت ہے، بس جب تم اپنی بھیڑوں کے ریوڑ یا جنگل میں ہو اور آذان کہو تو آواز کو بلند کیا کرو، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جو جن انسان یا کوئی اور شے سنے وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گی، یعنی خاص طور پر ایسی جگہ پر کہ جہاں انسان سمجھتا ہو کہ میں اکیلا ہی ہوں اور مجھے صرف اپنے لیے اذان کہنی ہے اور کس کو سنانا ہے، کوئی بھی سننے والا نہیں، تو بھی وہاں تکبیر بلند کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان سننے والا نہیں تو حیوانات یا جمادات میں سے کوئی بھی چیز جو سنے گی وہ انسان کے حق میں گواہی دے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بلند آواز سے اذان کہی جاتی تو خود انسان کے اپنے دل پر ایک اثر پڑتا ہے، اور نماز کے لیے یہ سب چیزیں راہ کو ہموار کرتی ہیں اور نماز میں خشوع و خضوع بڑھا دیتی ہیں۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، یعنی اس جگہ پر نہیں ٹھہرتا جہاں پر اذان کی آواز آئے، باہر اس دائرے سے نکل جاتا ہے اور ہوا خارج کرتا ہے تاکہ اذان کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو آ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو پھر واپس چلا جاتا ہے، اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے، اور آدمی کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، جو بات پہلے اس کو یاد نہیں ہوتی وہ بھی یاد کروا دیتا ہے، حتیٰ کہ نمازی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی۔ اور اس سارے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم شیطان کا ہم سے کیا کام، شیطان ہمارے ساتھ تھوڑی ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ جو بات ہے نا وہ اسے نماز میں یاد کراتا ہے۔ تو ایک وہ شیطان ہے نا کہ جو ہر انسان کے ساتھ ہی پیدا ہو جاتا ہے اور زندگی کے پہلے دن سے لے کر موت کے آخری لمحوں تک اس کے پیچھے رہتا ہے، اور مرتے وقت جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس وقت بھی اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے اب بھی
انکار کر دو لا الہ کا، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے خیال دل میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ جو ایمان کے خاتمے کی بہت دعا کی جاتی ہے اسی وجہ سے کہ یا اللہ یہ نہ ہو ساری زندگی انسان ایمان پر رہے اور عین وقت میں وہ کسی تکلیف یا کسی بیماری یا کسی شکوے شکایت کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے شیطان کے پھندے میں پھنس جائے۔ تو ایسا ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ شیطان کو وہ باتیں کہاں سے یاد آتی جو ہمیں یاد کراتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہر انسان کے ساتھ جو شیطان ہے جسے ہمزاد کہا جاتا ہے، ہمزاد کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، یا موکل کہا جاتا ہے، لفظ مشہور ہے اسی لیے میں فیمس لفظ استعمال کر رہی۔ تو ہر انسان کا جو ہمزاد ہوتا ہے وہ بچپن سے لے کر انسان کی زندگی کے تمام واقعات اس کے سامنے ہوتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی کیسے گزری۔ اسی طرح بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ یہ نجومی قسم کے لوگ یا ایسے لوگ جنہوں نے جنات کو قابو کیا ہوتا ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے ہمزاد اپنے شیطان کو قابو کر کے پھر وہ جس انسان کے بارے میں اس کے ماضی کے بارے میں کوئی خبر دینی ہوتی ہے تو اپنے ہمزاد کو یا اپنے قابو شدہ جن کو کہتے ہیں کہ تم اس کے ہمزاد سے اس کی پاسٹ لائف کے بارے میں سب کچھ پوچھو، اور وہ اس سے سب کچھ اگلوا لیتا ہے۔ پھر یہ شخص جب بتاتا ہے اچھا جی 10 سال کی عمر میں یہ ہوا، 20 سال کی عمر میں یہ ہوا، تم پہ یہ بیماری گزری تھی نا، تمہارے ساتھ یہ فلاں مکان میں ہوا تھا، تم اس جگہ رہتے تھے، فلاں جگہ پیدا ہوئے تھے تم، مثلا اس قسم کی باتیں۔ تو جب ایک انسان کہتا ہے کہ یہ تو بالکل اجنبی شخص ہے تو اس کو کیسے پتہ چل گئی، اس کو تو ضرور غیب کا علم ہے، اور یہاں انسان کا ایمان ڈول جاتا ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے کہ غیب اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ لیکن اس قسم کی جو باتیں تو انسان کہتا ہے لو بالکل سچ تو کہہ رہا ہے، کیسے نہ مانو کہ اسے پتہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے شیاطین انسانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے اس طرح کی خبریں جو ہیں ان کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں دوسرے شخص کی۔ لیکن جو لوگ صبح شام کی وہ دعائیں اور تعوذ کثرت سے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایک اور بھی میں نے آپ کو دعا سکھائی تھی، اعوذ باللہ السمیع العلیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، تو شیطان جو ہے وہ اپنی ذریت کو کہتا ہے چلو یہاں سے، اس شخص پر ہمارا کوئی زور نہیں، ہمارا اب کوئی بس نہیں اس پہ چلتا، اس سے ہم کچھ نہیں لے سکتے۔ تو حتیٰ کہ کسی کا قابو شدہ جن بھی آ کے اگر کوئی باتیں پوچھنا چاہے اس ہمزاد سے تو وہ اس کو کچھ نہیں بتا سکتا، اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان کی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے گھر سے نکلنے کی دعا ہے تو اس میں پڑھتا نا انسان بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اس وقت ایک فرشتہ جو انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے نا، وہ فرشتہ کہتا ہے ہدیہ و کفیہ و وقیہ، کہ یہ شخص ہدایت پا گیا، اب یہ نکل تو رہا ہے گھر سے، کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا، کوئی شیطان اسے اپنے رستے پہ نہیں لے جا سکتا، کفیہ کفایت کیا گیا، انہیں اللہ اس کی ضرورتیں بھی پوری کرے گا، اور وقیہ بچا لیا گیا، اب یہ محفوظ ہو گیا، اب اس پر کوئی شر اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور انسان بخیر و عافیت گھر لوٹ آتا ہے۔ تو اس طرح کے جو کلمات مسنون دعائیں ہمیں سکھائی گئیں وہ تمام انسان کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں لے آتی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک ہی میں لکھا ہوا ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، کہ اس وقت بھی اعوذ باللہ ضرور پڑھو، اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا اسی لیے فرض قرار دیا گیا کیونکہ شیطان اس وقت بھی انسان کو نہیں چھوڑتا، اس میں بھی وسوسے ڈالتا ہے اور سیدھی بات انسان کو الٹ نظر آتی ہے۔ لہٰذا انسان اپنے آپ کو ہر طرح کے شر اور شیاطین اور اس طرح کی غیر مرئی قوتوں اور اس قسم کے مفسدوں کے فساد سے بچنے کے لیے ان کلمات کا جو پڑھنا ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لے تو انشاءاللہ پھر کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں بڑے وسوسے آتے ہیں نماز میں، تو اس سے پہلے بھی انسان 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لے، اعوذ باللہ السمیع العلیم بوجہہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم، تو آپ محسوس کریں گے کہ انشاءاللہ ان وسوسوں میں کمی آئے گی۔ تو یہ شیطان کا سارا شر ہے کہ جب ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا ہم نے 4 رکعتیں پڑھی 3 پڑھی، وہ ایسی بدمزہ نماز ہو جاتی ہے کہ انسان کو پڑھ کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی چین نہیں آتا۔ پھر جب وہ نماز نہیں پوری طرح پڑھی جاتی تو پھر دعا جب انسان مانگتا ہے تو دعا میں بھی کوئی لطف نہیں آتا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ نماز پھر اس کے منہ پہ پھینک دی جاتی ہے اور وہ نماز اس کو بددعا دیتی ہے، تو پھر وہ نماز اس شکل میں بدل جاتی۔ تو شیطان کا یہ شر جو نماز کے وقت انسان کے اوپر مسلط ہوتا ہے، اس سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے انسان کو۔